بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین. زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ډېره موده پس راغو نیغ په نیغه کوشش وکړو. امید لرو چې تاسو به چې کوم دی نو راسره به یې، راسره ستاسو ملګرتیا به هم وي. بهرحال نور به هم چې کوم دی نو ستاسو په ژوند کې به چې کوم دی نو بدلون راغلی او امید داسې چې ښه بدلون به راغلی. ډېر وخت شو چې نیغ په نیغه تاسو سره چې کوم دی نو په ژوندۍ بڼه خبرې نه دي شوي. نن بیا چې کوم دی نو خپل د روټین د ټایم مطابق چې کوم دی نو ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو به تېر خپرونو کې به چې کوم دی نو د ډېر ښاغلو مشرانو د چې کوم نومیالي دي د هغوی خپرونې به د مختلف سیمو نه، مختلف علاقو نه چې کوم مشران دي د هغوی به د هغوی نظر، د هغوی د کار زیار، د هغوی خدمات، د ټولې ستاینې چې کوم دی نو دا به تاسو لیدلي کتلي به یې. نور هم په شیشه باندې به تاسو نورې هلې ځلې به هم ګورئ. دا ټولې هلې ځلې هم ستاسو په خدمت کې دي. نن چونکې پروګرام چې کوم دی لږ بدل غونته کوي، بدل به داسې چې لږ پکې داسې به اردو به هم وایو او الله دې خیر کړي چې دا اردو به څنګه داسې دا خپرونه به څنګه مخ په وړاندې رسوو. خو زه الله نه به خیر غواړو. کوشش مو کړی چې نن څه معلوماتي، داسې معلوماتي خپرونه چې ستاسو کوم په ذهن کې کوم شکوک و شبهات دي هغه لږ یو سایډ ته کو، لږ لرې کو. بل مونږ په ناپوهۍ کې زمونږ لیک آف انفارمیشن چې کوم زموږ سره معلومات ني او بیا مونږ په ګډو وډو سر یو، په هغې به هم خبرې کوو. بل چې کوم دی نو مونږ باندې د یو انسان الفاظ هغه خصوصا په مونږ باندې چې څنګه اثر کوي، هغه مونږ باندې څنګه اټریکټ کوي، یا د یو انسان زمونږ په باره کې وینا زما په کار، زما په ژوند کې څومره بدلون راولي. آیا هغه ما چې کوم دی نو ډسکریج کوي؟ نو آیا هغه زما په باره کې که نیګیټیو الفاظ، مطلب دا چې منفي الفاظ وایي، نو زما چې کوم مورال دی یا زما چې کومه جذبه ده یا زما حوصله ده د هغې د پریډکشن، د هغې د هغه الفاظو سره هغه ورسره نور هم داسې زه به وایم چې مونږ په بدګمانۍ کې به ښکار کېږو. یا مونږ چې کوم دی نو په دې باندې هم ډېرې پخوا خبرې کړي دي. مولانا مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب په پال باندې هم خبرې کړي دي. نن هغه پال باندې هم خبره کوو چې یاره آیا مونږ وایو چې بھئی زما هندوان ورته کونډلي وایي، خو بهرحال مونږ ورته دا وایو چې زما لاس وګوره. پخوا به د لاس کتو ډېر زیات رواج به مو او د خلکو یقین به هم ډېر داسې پخته یقین به مو، نو هغه به کته خو ورسره چې دنیا څومره ترقی کوي، دنیا څومره مخ په وړاندې ځي، د سیس کې لږ ماډرنوالی راځي او خلک پوهه خلک راغ او هغه د دې کرښو په باره کې باقاعده علم لري او په هغې خبره کوي. نن به په دې به هم خبره کوو. بل به چې کوم دی نو آیا مونږ ذهني مریضان شو؟ مطلب مونږ وګورو نو مونږ ذهني مریضان شو چې مونږ ته څوک څه قسم الفاظ هم وایي، نو بیا زمونږ هغه کیریئر کاونسلنګ یا زمونږ کیپیسټي بلډینګ یا چې مونږ ورته وایو چې یاره یو سایکالوجسټ رکینو چې هغه مونږ ته بغیر د میډیسن او بغیر د کیسې کتارې نه هغه زما ته داسې زما ذهن کلیر کړي چې کله زما ذهن کلیر شي نو بیا به نور مخ په وړاندې نورې به کیسې کوو. نو دغه کیسو کتارو دپاره ماما اکثر سبزري ماما اوس په دې مې تنګی چې ته دا کیسې کتارې الفاظ زیات استعمالې، نو دغه کیسې کتارو دپاره چې کوم دی نن موږ سره ښاغلې مېرمنه را سره چې کوم دی نو ایرم بیبي به وي. د ایرم بیبي تعلق چې کوم دی نو هغه د دغه سره دی، منصیرې سره دی او راغلی دا دلته اوسیږي په پنډۍ کې، اسلام آباد پنډۍ کې ژوند کوي. خو بهرحال ډېره تکړه او ماشاءالله خدای پاک ورته ډېره پوهه ورکړې ده. دغه څیزونه چې کوم ګاډ ګفټډ دي او دا ګاډ ګفټډ چې کله وي او بیا انسان د هغې ټیک طریقې سره استعمال کوي، ټیک طریقې سره د خپل چې کوم د هغې پوهه ده هغه په صحیح ځای کې د هغې چې هغه دا هم وګڼي چې بھئی دا زما کار یا دا زما پیشن چې کوم دی چې باید چې دا زه خپل د دې سره پوره انصاف هم وکړم، دا د ثواب په نیت یې وکړم، داسې نه چې زه په هغې نه ګډوډ باندې سر یم. بهرحال را سره ایرم بی بی موجوده ده. ایرم بی بی کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن کرا. جو کچھ مجھے پوچھتے ہوئے کچھ بات سمجھ آئے تو
उसको मज़ीद हम इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करेंगे. शुक्र है आपको समझ आ गई. मुझे कुछ बीच में से वर्ड समझ आए. और अफगान टीवी का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया. खुश रहें जी. हमारी कोशिश यही होती है कि चूँकि मेरे प्रोग्राम के जितने ऑडियंस हैं जो कि हम लाइव मेरे साथ उनकी एक इंटरेक्शन होती है कि वो लोग उनको हम वक्तन कुछ न कुछ नया करके देते हैं. और यही चीज़ें जो छुपी होती हैं या छुपी नहीं होती इन ऑडियंस से दूर होती हैं. चूँकि आज पठानों के लिए जो पठान देख रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा यूनिक भी होगा और थोड़ा सा अजीब भी होगा और उसके साथ साथ काफ़ी जो है तो इनको ये इल्मी होगा. तो मतलब इनको काफ़ी आज उम्मीद रखते हैं कि आपसे इनको आपके जो तजुर्बा है उनसे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट. जो मेरे पास है, जो शकूक शुबहात हैं, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं केमिस्ट्री के हवाले से, जायचा साजी के हवाले से, वो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोशिश करूंगी कि वो हल हो जाएं, लोगों के दिमाग से हट जाएं सारी चीज़ें. सबसे पहले आता हूँ आपके एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन पे आता हूँ कि मैंने जैसे शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपका करवाया कि भाई आपका ताल्लुक मनसेरा से है. आप रहती हैं पिंडी इस्लामाबाद में हैं. क्या किया हुआ है आपने, अपने प्रोफेशन के बारे में बताया? हाँ, मैं बता देती हूँ. सबसे पहले मेरे फादर जो हैं वो बिलोंग करते हैं जरम से और मेरी मदर का जो ताल्लुक है वो है मानसेरा वाली साइड से. तो पंजाब एंड केपी के दोनों जो हैं बीच में हमारे ब्लड में एक वो ब्लड स्ट्रीम में ये चीज़ चल रही है. ज़्यादा जो है मेरी इंक्लिनेशन मेरी मदर की तरफ है, हिंद को स्पीकिंग हम हैं. अच्छा. और पश्तून जो थे वो मेरे नाना नानी थे, वो उनको पश्तो आती थी, बहुत अच्छा बोलते थे. लेकिन अफसोस के जो हम जनरेशन न्यू जनरेशन, हमारे अंदर ये थोड़ा पश्तो को समझना या बोलना थोड़ा सा मुश्किल है. और सेकेंडली मैंने क्या किया हुआ, मैं एज अ पामिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर, नंबरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर 2004 से अपनी सर्विसेज दे रही हूँ पिंडी एंड इस्लामाबाद में. उसके बाद 2010 ऑनवर्ड्स मैंने एजुकेशन हासिल की मज़ीद साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में. एंड 2010 एंड ऑनवर्ड्स मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी अपना प्रोफेशन कर रही हूँ. मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब्स की हैं, मेरा अपना क्लिनिक है जो मैं रन कर रही हूँ. तो अभी एट द मोमेंट मैं एज अ पॉमिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर, नंबरोलॉजिस्ट और साथ ही साथ मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ. ठीक है. जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी बताई तो चूँकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट सितारों से होता है और सितारों के रद्द-ओ-बदल से या उनकी मूवमेंट या वक्त के साथ साथ, महीनों के साथ साथ ये सारा सिस्टम और बिल्कुल फिर उसके असरात जो हैं तो दुनिया पे होते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं. ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताएं. एस्ट्रोलॉजी देखिए ये बाकायदा एक साइंस है. पॉमिस्ट्री हो गई या एस्ट्रोलॉजी हो गई, बाकायदा एक साइंस है. आपने क्या करना है, एक बंदा आता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, उसका मदर्स नेम, उसके प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इस सब को प्लस माइनस करके, एवेलुएट करके, कंप्लीट असेसमेंट करके आपने एक बंदे के बारे में प्रेडिक्ट करना होता है. उसके पास्ट में क्या हो रहा है, उसके प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उसके फ्यूचर में क्या चीज़ों की प्रोबेबिलिटी है, उसके पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स ऐसे कौन से हैं जो वीक हैं, जिन पे काम करना चाहिए. यानी एक ह्यूमन साइकोलॉजी को और ह्यूमन जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, उसका रिलीजियस हो गया, उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी एक बाकायदा साइंस है जिसको कि आपने, यानी ये एक कहते हैं ना गैब का इल्म है. ये एक मिसकंसेप्शन होती है. ये गैब का इल्म नहीं है. गैब का इल्म ये हो कि मैं यहाँ से बैठे हुए अपने जन्नात जो हैं वो आसमान पे भेजूँ और वहाँ पे जाकर वो अल्लाह ताला के मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने ऊपर हमारे मुकद्दरों में क्या लिखा है. वो इल्म गैब है. मुझे आपको स्टडी करने के लिए आपकी पॉम की लाइन्स चाहिए जिनको देखे के बगैर मैं नहीं कुछ कह सकती. मुझे इस्तिखारा करना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है, नंबरोलॉजी करनी है. तो फिर ये इल्मुल गैब नहीं है, ये नंबरोलॉजी है जहाँ पे हमें 2+2=4 को प्रिडिक्ट करना है कि नंबर्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी या आपके हालात वाक़यात के बारे में क्या कहते हैं. ठीक, आपने जैसे कि बताया कि गैब का इल्म नहीं है, हम जो कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि मैंने जन्नत भेज दी और वो अभी कुछ चीज़ लाएंगे मेरे लिए. ठीक है, ये सिस्टम और जो एस्ट्रोलॉजी है, इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है? बुनियादी डिफरेंस ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के साथ आमिल हैं तो वो जो
جنات والا کانسیپٹ ہے اور وہ والا کانسیپٹ جو ابھی میں نے ڈیفائن کیا وہ اس کے ساتھ ایک مکس اپ ہو جاتا ہے. ایسٹرولوجی بیسکلی کیا ہے, آپ آئے, آپ نے مجھے اپنا کمپلیٹ نیم بتایا, آپ نے اپنا مدرس نیم بتایا, نام, ڈیٹ آف برتھ, آپ کا پلیس آف برتھ, اس پہ میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا, میں نے اسٹارز کی موومنٹ کو دیکھا, یعنی اگر 12 خانوں کا وہ ایک ذائچہ بنتا ہے تو اس میں اس وقت کون سے خانے میں آپ کا کون سا ستارہ زیادہ ایکٹیو ہے, کون سا جو ہے وہ اس وقت لو پروفائل چل رہا ہے, کس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایشوز آئے ہوئے ہیں, یا آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کون کون سے سٹارز جو ہیں ان کی چال کی موومنٹ آپ کے لیے بہتر ہوگی کہ آپ آن ورڈ اپنے لیے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک میں نے شارٹ سا آپ کو ایک دیا ہے. ہاں جی, چونکہ ہم مسلمان ہیں, شکر الحمدللہ, الحمدللہ, ہم یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے 100%. ٹھیک ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسٹرالوجی کا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سیدھی اور دو ٹوک بات ہے. آپ نے ایشوز دیکھے, آپ کو پتہ لگ گیا. ایک ہوتا ہے کہ اگر میں ایک بندے کو کہہ دوں کل جی 2 بجے آپ کا ایکسیڈنٹ ہے, خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, آپ جا رہے ہو تو آپ یہ, اب ہماری جو اسلامک ایسٹرولوجر, جیسے میں ایک اسلامک ایسٹرولوجر ہوں, میری پریڈکشن کرنے میں اور ایک ہندو کے یا کسی اور کے پریڈکٹ کرنے میں تھوڑا سا زمین آسمان کا فرق ہوگا. میں اس کو ریلیٹ کروں گی اسلام کے ساتھ. میں اسے یہ کہوں گی ایسا نظر آتا ہے, یا میں نے آپ کا استخارہ دیکھا ہے, یا میں نے آپ کے جو سٹارز کی پوزیشن دیکھ رہی ہوں, موومنٹ دیکھ رہی ہوں, کچھ بہتر صورتحال نظر نہیں آ رہی. آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہے, صدقہ دینا ہے, آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے, ساتھ لازمی میرا جو ایک وے آف جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے, میں اس میں بندے کے اندر فیئر انڈیوس نہیں کرتی. جیسے ہو جاتے ہیں لوگ, فیئر انڈیوس کرتے ہیں, 2 بجے کل جی تمہارا ختم ہے, اتنے بکرے لے آؤ, یہ ہو جائے گا, تمہارے سر سے یہ چیز اتارنی پڑے گی. یہ چیز نا ہم نے فیئر انڈیوس نہیں کرنا ہوتا, بلکہ فیئرس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہوتا ہے. اس میں اس کو میں پڑھنے کے لیے دعائیں بتاؤں گی, وظائف بتاؤں گی, اسے صدقے کے طریقے بتاؤں گی. مطلب اس کا میرا جو ہے وہ اسپرچول ہیلر میں نے اپنے ساتھ اسی لیے لگایا ہوا ہے کہ میں نے اس کو اسپرچولیٹی کے تھرو ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو میں ان حدود کو کراس نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں, ورنہ سب سے پہلے میری اپنی نمازیں, میرے اپنے اعمال جو ہیں وہ جائیں گے. تو اس دنیاوی اس ایسٹرولوجی کے لیے میں اپنی قبر نہیں خراب کر سکتی. تو مجھے پتا ہوتا ہے, میں نے جن سے سیکھا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ بھی ایک مفتی صاحب ہیں جنہوں نے مجھے یہ سارے کا سارا سلسلہ سکھایا, حساب کتاب سکھایا, مجھے ایسٹرولوجی سکھائی. انہوں نے جب مجھے سکھایا تھا 2 انہوں نے مجھے ہدایات, ایڈوائسز کی تھیں. نمبر 1 یہ کہ ارم جب آپ یہ کرتی جاؤ گی تو آپ اپنے اندر دیکھو گی ایک پاور آ رہی ہے, اور آپ کو لگے گا کہ میں بس اس دنیا کو فتح کر سکتی ہوں, میرے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے مائنڈ کو اور اپنی تھنکنگ پروسیس کو آپ نے کنٹرول کرنا اور پازیٹیو رہنا ہے. نمبر 2, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں فیوچر کے معاملے میں آپ نے کہنا ہے ایسا ہو سکتا ہے. آپ کے پاسٹ ایونٹس اس طرف لیڈ کرتے ہیں کہ یہ پروبیبلٹی ہے, ہاں پروبیبلٹی, لیکن ایک انڈر سرکمسٹانسز میں ایک کنڈیشنز کے اندر رہ کے کرنی ہے. آپ نے اسلام کے حدود کو بریچ نہیں کرنا, جہاں سے آپ بھی جاؤ. اب یہ کوئی بھی پروفیشن, مطلب شرک کی طرف نہیں, کوئی بھی پروفیشن ہو, آپ لمٹ میں رہ کے کریں گے چیزیں ٹھیک رہیں گی. جیسے ہی وہ ڈاکٹری ہے, وہ وکالت ہے, وہ جو بھی, جہاں پہ آپ اگلے بندے کی سائیکالوجی کو اتنا ڈسٹرب کر دیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہٹا کے آپ پہ یقین کرنے شروع ہو جائے, وہاں سے گناہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو میں ان باؤنڈریز تک نہ جاتی ہوں, نہ کسی کو وہ کراس کرنے دیتی ہوں. صحیح. آپ نے ذکر کیا استخارے کے بارے میں. استخارے میں ہمارا کافی مطلب بہت سے لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ بھئی میں استخارہ کر کے رات کو کچھ نماز پڑھ رہی ہوں, میں سو جاؤں, میں خواب دیکھوں گا, مجھے خواب میں کوئی بتا دے گا کہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے, ایسے میں جنرلی مطلب بہت لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے. استخارہ کیا ہے بنیادی؟ استخارہ بیسکلی اتنی ایک ڈیفینیشن جو ہے ایکسٹینڈرڈ, وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ استخارہ از کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے ایک معاملے میں مشاورت لے رہے ہیں. اب استخارے کی ریپرزنٹیشنز ہیں ڈفرینٹ. لائک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا, ہم نے نماز پڑھی, ہم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی, جگہ کی پاکیزگی کی, استخارے کی دعا پڑھی, اور جی ہمیں رات کو خواب نہیں آئی. تو استخارے میں ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گی. استخارے میں آپ کو 2 کیفیات ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ یا تو آپ کو خواب آ جاتے ہیں, آپ بہت لکی ہیں, آپ کو خواب آ گئے, آپ کو اس خواب کی سمجھ بھی آ گئی, اور اللہ پاک نے کیا کہ وہ خواب آگے چل کے وہ فیوچر میں پوری بھی ہوگی. سیکنڈ ہوتا ہے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ استخارے کی دعا میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پاک مجھے خواب میں دکھا دے, جو اس کا میننگ ہے اس میں یہ ہے کہ یا اللہ پاک میری جو منشا ہے اپنی منشا کے مطابق کر دے, مجھے بتا دے میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے, میں نہیں جانتا, میں اس کو ایک مفہوم سے آپ کو ایک پیش کر رہی ہوں.
تو اس میں ہوتا یہ یا تو آپ خود اس سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, آٹومیٹکلی آپ کا دل, آپ کے قدم, آپ کے حالات آپ کو مائل کر دیتے ہیں اس سائڈ پہ. اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو خواب آ گئی اور خواب میں آپ کو چیزوں کے بارے میں انڈیکیشن مل گئی. دوسری ایک استخارے سے ریلیٹڈ میں بہت اہم بات ہے, اس کی میں وضاحت کر دوں. وہ اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے بس استخارہ کر دیا, دیٹس اٹ, وی ہیو ڈن آور جاب ہو گئی ہے, بس دیٹس اٹ, اب جو بھی معاملہ ہے, جو بھی کام ہے, بس وہ استخارے پہ. خود اتنی احادیث ہیں. ڈاکٹر اسرار کا ایک لیکچر تھا, میں ایک دفعہ سن رہی تھی تو مجھے بہت اچھی ان کی یہ بات لگی, اور یہ چیز مطلب ایک ضمیر بھی انسان کا مانتا ہے کہ آپ استخارہ کریں ضرور. دو چیزیں ہونی چاہیے, نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے مشورہ, نمبر 2 اس بندے سے مشورہ جس کے مشورے پہ چل کے آپ نے پاسٹ میں کبھی نہ کھایا ہو, کوئی دھوکہ نہ کھایا ہو, یا کبھی کوئی غلط نہ ہو. اللہ کا نیک ولی بندہ, ایک مشاورت ہے بندے سے. یعنی اب آپ نے ایک لینڈ لینا ہے قریب, کہیں کسی جگہ پہ بھی لینا ہے, آپ صرف استخارے پہ تو نہیں چلیں گے, آپ وہاں پہ جا کے لوکیشن کو دیکھیں گے. لوکیشن کیا کہتی ہے آپ کی, ایک ہوتی ہے ایک ویسے اس چیز کے بارے میں پروڈکشن ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ اس لینڈ نے کتنے عرصے میں ڈیولپ ہو جانا ہے. تو صرف استخارہ نہیں ہوتا, اس جگہ کو میٹیکولسلی بھی آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں کے حالات کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس طرح رشتہ ہوتا ہے, استخارہ ہوتا ہے, ایک اپنی پرسنل ججمنٹ بھی ہوتی ہے, ایک آپ لوگوں سے, پڑوسیوں سے پتہ کرتے ہیں, خاندان والوں سے. تو میں ہمیشہ جو میرے پاس لوگ استخارے کے لیے بھی آتے ہیں تو میں کہتی ہوں ایک میں استخارہ کر کے دوں گی, ایسٹرولوجی, نمبرولوجی, جو بھی میرے پاس ڈومین ہے, پلس آپ اپنے طور پہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ضرور کر لیں, اور پھر اینڈ پہ ہم دونوں جو فائنڈنگز ہوتی ہیں ان کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اب کیا نکلا, اس کا رزلٹ کیا نکلا. صحیح. آپ سائیکالوجسٹ ہیں جی. سائیکالوجی بنیادی کیا چیز ہے, شارٹ الفاظ میں کیا ہے؟ شارٹ الفاظ میں ہیومن سائیکالوجی اس کے دماغ کے میکینزم کو, اس کے بیہیویئر کو, ایموشنز, تھنکنگ پروسیس, یہ بندہ کیا کرے گا, یہ کیا کر سکتا ہے, یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ جو سوچنے سے لے کے اس کے ایکٹ کرنے تک کا جتنا سلسلہ ہے یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. اس میں حرکات و سکنات, جسچر, پوسچر کتنے معنی رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کا تھنکنگ, یعنی میں نے کہا نا فیلنگز, ایموشنز اینڈ بیہیویئر, یہ 3 چیزوں کا جو ہے, مائنڈ, سول, باڈی, یہ 3 چیزوں سے بنی ہے. آپ کے تھنکنگ پروسیس کیا ہے, آپ کے ایموشنز کیا ہیں, آپ اس پہ بیہیویئر, اس پہ ایکٹ کیسے کر رہے ہیں. اور انسان کے جسٹرز ہی 100% نہیں ہے, یہ ایک ون آف دا ایک کیٹیگرائزیشن کے لیے ایک چیز ہے. جسٹرز یس امپورٹنٹ ہے, جب آپ ISSB کے لیے جاتے ہیں, وہاں انٹرویو دیتے ہیں, یا جیسے آپ کا میرا انٹرویو ہو رہا ہے, اس میں ہماری باڈی لینگویج, ہمارے جسٹرز بہت زیادہ, اور اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی, اگر آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہو تو پتہ لگ جاتا ہوتا ہے اگلا بندہ آپ سے سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, نروس ہے, اینکشیس ہے, یہ ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں ساتھ ساتھ. صحیح. چلو یہ تو اچھا بتایا آپ نے. اب میں کیسے لگ رہا ہوں, سامنے بیٹھا ہوں, سوال کر رہا ہوں. آپ کانفیڈنٹ ہیں, میں تو آپ کے اکثر پروگرامز دیکھتی ہوتی ہوں. یہ دوسری بات ہے, مجھے پشتو سمجھ نہیں آتی, لیکن میں پروگرامز دیکھتی ہوتی ہوں جو آپ کی غزل وغیرہ وغیرہ, اور آپ کے جو لوگوں کے ساتھ انٹرویوز ہوتے ہیں, تو آپ کی باڈی لینگویج ہمیشہ کول اینڈ ریلیکس ہوتی ہے. تھینک یو. چلو اچھی بات ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ مطلب آپ نے کہا جیسے ہم اس کا دماغ پڑھ لیتے ہیں, جی, یہ کیا سین ہے؟ مطلب 2 چیزیں ہیں. جی. مطلب بہت سارے طرح کے لوگ ہوں گے, جس کا کنفیوز ہونا, اس کے کلر میں چینجز آنا, ہاں, جس کی دوسرا بندہ ہے کہ اس کے پارٹس, باڈی پارٹس جو ہیں, ہاں جی, تو اس میں زیادہ ہلچل آنا, ٹھیک ہے. تیسرا بندہ ہے کہ وہ یا آنکھیں یا منہ یا زبان میں سے آلریڈی بندے کو ڈائریکٹلی پتہ چل جائے, ترتراہٹ یا جو کچھ بھی آ جاتا ہے. دماغ پڑھنا, یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اب ہمارے پاس جس طرح آتے ہیں انڈیویژولس, کسی کو ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے, اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے, انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے, تو ساتھ ہمیں ایک کلینکل ججمنٹ دیکھنی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, کہ کوئی ڈپریشن والا ہوگا, اس کی موومنٹس باڈی کی بہت ہی کم ہوں گی, اس کا بولنا بہت مشکل سے ہوگا اگر وہ کرونک اسٹیٹ میں جا رہا ہے. اس کے لیے ڈیلی ایکٹیویٹیز, اس کی مدھم آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے, لیک آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز, یعنی ایک بندہ بہت ایکٹیو تھا, ایک بندہ اچانک سے بالکل گر گیا, ڈاؤن اینڈ ڈمپس, وہ والی سچویشن آ جاتی ہے. ایک بندہ انگزائٹی والا ہوگا, اس کے اندر بے چینی ہوگی, وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا, اس کے ہاتھ پاؤں ہر وقت اس کی موومنٹس جو ہیں باڈی کی وہ چلتی رہیں گی. میں نے باقاعدہ کر کے بھی بتا دیا, تو یعنی موومنٹس بھی اس کی باڈی کی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. تو یہ یعنی ایک ہے کہ یہ اینکشیس ہے, نروس ہے اس وقت, اور یہ ایک ہوتا ہے کانفیڈنٹ میں جب بندہ ہوتا ہے تب بھی اس کے باڈی موومنٹس کافی زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن آئیڈیا ہو جاتا ہے, فرق پتہ چل جاتا ہے, سامنے پتہ چل جاتا ہے. آپ کی آئیز,
آپ کا یہ جو ہے یہ اس سے لینس سے پتہ چل جاتا ہے سکڑ رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, آپ کانفیڈنٹ ہے نہیں ہے, آئی کانٹیکٹ کتنا مینٹین کر رہے ہیں, پلس آپ کے فیس پہ ریڈنس زیادہ آ رہی ہے, فیشیل ایکسپریشنز چینج ہو رہے ہیں, باڈی جسچرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہوتی ہیں. یہ تو ہو گئی کانفیڈنس اور اس کے حوالے سے. سائیکولوجیکلی جب ہم اپنے کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اینکشیس ہیں ہمارے جو کلائنٹ آ رہے ہیں, ڈپریسڈ ہیں یا اور دوسری دماغ کی حالتیں ہیں, تو وہ باڈی لینگویج اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. سمجھ آ گئی. سامنے والے بندے کی پرسنالٹی کو پڑھ لینا. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے اس میں کچھ چیزیں بتا دی. کلرز اس میں سے کتنے, اس کی چوائس جو کلرز ہیں وہ کتنے پرسنٹ مطلب آپ کو فائدہ دیتے ہیں کہ اس کی چوائس جو ہوتی ہے جس طرح کلرز کی ہوتی ہے, ایک پرسنالٹی کو پڑھ لینا, یہ اس کے بارے میں کلرس دیکھیں. کلرس کے 2-3 ڈومینز ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو جس طرح کا کلر لائک کرتا ہے, جن کو لائٹ کلرس پسند ہیں ان کی پرسنالٹی میں بھی ٹھہراؤ ہے, سکون ہے. بہاروں والا کلر ایک نیچر والا کلر, سوبر اور سکون, ڈیلیکیٹ اور ایلیگنٹ, وہ ایک لک آتی ہے جس کو جتنا لائٹ کلرس پسند ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن کو تیز کلر پسند ہوتے ہیں وہ ایلیگنٹ نہیں ہوتے یا وہ نہیں ہوتے. ان کے کہہ سکتے ہیں کہ مزاج میں تیزی ہے, یہ ریسرچ شو کرتی ہے مزاج میں جس کی تیزی ہوتی ہے. اب جس سے میرے پاس کچھ کلائنٹس آتے ہیں جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, تو وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہم سٹون پہننا چاہتے ہیں, یاقوت یا کوئی اور اسٹرانگ. تو میں انہیں کہتی ہوتی ہوں نہیں, اتنا ڈارک کلر والا پتھر آپ مت پہنیں, کلر اور آپ نے کلر بھی چینج کر دیں کپڑوں کے پہننے. آپ کو غصہ یعنی اپنا آپ کا بیڈ روم ہے تو اس کا کلر بھی آپ چینج کر دیں. تو وہ بلیک اور یا بلو, ڈارک بلو اگر پینٹ ہوا تو کوشش کریں کہ اس کو وائٹ, اور بیڈ شیٹس بھی آپ کی وائٹ ہونی چاہیے. سٹونز میں آپ مون سٹون پہن لیں یا کوئی نہ کوئی. تو یہ اس طرح سے جو میں 2004 سے اب تک دیکھ رہی ہوں لوگوں کے اندر کافی چینجز آئی ہیں جب ہم کلر چینج کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں, کلر چینج کریں. اور پلس کلرز آپ کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں. صحیح. آتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے حادثات کی طرف. جی ٹھیک ہے جی. میں چھوٹا تھا تو میرا خیال سے ورلڈ کپ میں کوئی ماموں کو میں ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا. ہاں جی ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم تو بہت جلدی یقین کر لیتے کہ وہ کہتا ہے یہ میچ یہ جیتے گا, تو ہم بس اس میں سے پکا یقین ہو جاتا ہے. بچے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو دنیا میں رونما ہو رہے ہیں حادثات, یا کچھ اچھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں بتائیں کہ موجودہ حالات ہمارے ملک کے کیا کہہ رہے ہیں. میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ایسٹرالوجی, علم الاعداد, یہ ایک سائنس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پریڈکشنز ہیں. سم ٹائمز دے آر ٹرو, دے ٹرن ٹو بی ٹرو, سم ٹائمز دے آر رانگ. یہ ہوتا رہتا ہے. سم ٹائمز نیئر ٹو دا کریکٹ ایک ورژن کے قریب ہوتی ہیں, لیکن سم ٹائمز 100% ہوتی ہے, سم ٹائمز نہیں ہوتی. تو سم ٹائمز فلیکسیبلٹی ہے. پلیز آپ نے ابھی تک جتنی پریڈکشن دی ہیں, جی جی ٹھیک ہے, آپ تو فیلڈ میں کافی عرصہ ہو گیا, اس میں سے کتنے % پریڈکشن جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ سمون اس نے کھایا ہے؟ میں بتاتی ہوں. مجھ سے یہ کویشچن پہلے بھی کسی نے پوچھا ایک انٹرویو میں, اور میں نے یہ کہا کہ الحمدللہ میرا ریشو 75-80 اینڈ 80 کو میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کراس کر رہی ہوں کہ اتنا ایکیوریسی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی. آپ جو بھی پروڈکشن دے رہے ہو کتنی ویلڈ ہے اور کتنے عرصے تک رہے گی. نمبر 2 ریلائبلٹی. جو میرے پاس کلائنٹ 2004 میں آیا تھا, کیا میں اس کی پرسنالٹی اور اس کے حالات و واقعات کو ویسے ہی پریڈکٹ کر رہی ہوں. تو یہ 2 چیزیں میں کوشش کرتی ہوں کہ مینٹین رہیں. باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے, انسان خود کچھ نہیں کر سکتا. وہ میرے الفاظ میں برکت نہ ڈالے, اس میں سچائی نہ ڈالے, تو میری کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے براجمان جو کیا ہوا اتنے سالوں سے ابھی تک, تو کوئی ہوگی اس میں بات. اور لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, آتے ہیں اور مجھ سے بنواتے ہیں. مطلب 2004 میں جو میرے پہلے کلائنٹ تھے وہ ماشاءاللہ ابھی تک مطلب ریفرل اور پھر اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. غلط ہونے کی جہاں تک بات ہے, یہ ہوتا ہے سم ٹائمز, جیسے اگر میں کسی کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ کے اپریل میں یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, تو ضرور نہیں وہ اپریل میں ہو, مارچ ہو سکتا ہے, وہ جون ہو سکتا ہے, جولائی ہو سکتا ہے. میں نے 2010 بتا دیا کہ اسٹارٹنگ میں یہ چیز ہوگی. یہ جو فلکچویشنز ہیں یہ ایک سائنٹیفک ہیں, یہ آئیں گی. جیسے آپ کو گوگل بتا رہی ہوتی ہے آج جی اتنا ہے چانسز ہیں بارش ہوگی, لیکن ضروری نہیں ہے بارش ہو. پریڈکشن سم ٹائمز یس, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم گوگل کو پھر بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں باہر کہیں بھی, ہم زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آؤٹ ڈور پروگرام ہو رہے تھے تو ہم اس کو ہفتہ پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ویدر کیسے ہے. علاقے کو جاتے ہیں تو اس کا ویدر ضرور ہم چیک کرتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک اوور آل ملکی حالات کی, اس وقت کی صورتحال کی.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حالات سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو کرونا بھی گزرا ہے اس پہ آ جاتے ہیں, پھر حالات بعد میں آ جاتے ہیں. کرونا کے لیے کرونا بھی میں سن رہا ہوں کہ دوسری لہر آ رہی ہو, پھر سے قصے ہو رہے ہیں, بیسیکلی اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کہاں سے قصہ ہو رہا ہے. کرونا دیکھیں کبھی اس کے بارے میں تو ہماری ایک مسکنسیپشن یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی کہ کرونا ہے کہ نہیں ہے. وہ میں بازار میں گئی ہوئی تو میں نے ماسک لگایا ہوا تھا, تو وہ ایک پٹھان صاحب تھے دکاندار شاپ کیپر, تو انہوں نے کچھ چیزیں مہنگی کر دی. میں آپ کو ایک ایسی مزے کا انسیڈنٹ سناتی ہوں. تو میں نے انہیں کہا انکل آپ یہ تو ابھی 6 مہینے پہلے اتنی مہنگی چیز نہیں تھی, یہ کرونا کی وجہ سے آپ نے ایسا کر دیا. کہتا ہے مڑا کرونا سے تم ڈرتی ہو, ہم نہیں ڈرتا, تم نے ماسک لگایا ہوا. میں نے کہا اچھا یہ ماسک, بس وہ ایک چیز ہو گئی. تو ابھی تک ہماری اندر یہ ایک اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ النس ہے کہ نہیں ہے, بس ہمیں اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. ہاں سیف رکھنا ہے اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے قریبی لوگوں کے لیے. اچھا مجھ سے پہلے جب پوچھا جاتا تھا, ایک پریڈکشن مانگی جاتی تھی کہ آپ بتائیں کہ کرونا کے جو فرسٹ ٹائم یہ جب سٹارٹ ہوا تو یہ فیز کب تک چلے گی, تو تب تک میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جون اینڈ جولائی, اور جولائی میں نے کہا تھا کہ وہاں تک جا کے یہ اینڈ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. 100% اینڈ نہیں ہوگا, کیسز پھر بھی چلتے رہیں گے, لیکن یہ جو ایک ویو ہائی لیول کی آئی ہوئی ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گی. اور اللہ پاک نے کیا کہ اس میں برکت ڈالی کہ وہ چیز ہوئی. سیکنڈ فیز مجھے یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو نومبر 17 سے اس 2020 سے 15 جنوری 2021 تک مجھے کچھ اس کا سلسلہ نظر آتا ہے کہ سیکنڈ ویو آئے گی. لیکن اللہ کے حکم سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ والی چیز نہیں ہوگی جو پہلے ہوئی تھی, بہت کم ہوگا, بہت مائنر کیسز ہوں گے. اور بلکہ اب تو WHO کا بھی میں کچھ دیکھ رہی تھی انٹرویو, کچھ وہ انہوں نے کچھ ایک نئی چیز پیش کی ہے کہ یہ ویسے ہی ایک وائرل ہے, انفلوئنزا ہے, اور مطلب ابھی ان کا سٹانس کمپلیٹلی چینج ہو گیا, کلیئر نہیں ہے. تو خیر یہ ہمارے لیے اللہ کے حکم سے بہت بچت رہے گی. بہرحال ایک نومبر 17 سے 15 جنوری 2021 تک تھوڑی سی لہر اس کی نظر آ رہی ہے, پرابلمیٹک ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ. یہ ہے. آتے ہیں حالات پہ, آتے ہیں ملک کے حالات. کافی سیاسی بھی گڑبڑ ہے, اور بھی مہنگائی ہے, اور پورے ایک سسٹم ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیں, ایک اوپینین میری یہ ہے, آئی ڈونٹ نو مجھے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں, کہ جو گورنمنٹ ہے اس سے اس وقت, بلکہ سب کو ہی پتہ ہے کہ گورنمنٹ سے اس وقت کوئی لوگ اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں. لوگ اس وقت وہ جو اسپیشلی جو میرے جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے تو مجھ سے لوگ پوچھا کرتے تھے کیا ہوگا عمران خان, تو میرے کوئی پرسنل کامنٹس اچھے نہیں آتے ہوتے تو میرے کلائنٹس, اور میرے کافی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ڈسٹرب ہو گئے. خیر ابھی ریٹریو ہو رہے ہیں کیونکہ ایٹ دی اینڈ باتیں ہم لوگوں کی وہی ہوئیں کہ بہرحال یہ ایک بائی دا وے بات تھی. اوور آل جو پریڈکشنز کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا پاکستان آرمی کے حوالے سے بھی اور دوسری کنٹریز کے حوالے سے بھی ابھی بات کر لوں, پھر میں اندر کے حالات کی طرف بھی آتی ہوں. ایک تو ہمارا جو 5 سپٹمبر 2020 سے 5 جنوری 2021 تک پاکستان کو جو بیرونی خطرہ ہے, اسپیشلی جو اپنا نیبرنگ کنٹری انڈیا سے, وہ تھوڑی سی مجھے چیز نظر آ رہی ہے. لیکن ہمارا ستارہ 5 سپٹمبر سے پاکستان آرمی کا اتنا ہی ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے, اور یہ آگے مزید اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جائے گا. اس میں چانسز بہت تھے یہ وار لائک سچویشن کے اور وہ سب کچھ, لیکن چونکہ پاکستان میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوتی ہوں کہ یہ پاکستان ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اللہ پاک نے اس کو اپنے اختیار, اپنا دائرۂ قدرت میں لیا ہوا, تو ہمیشہ ہماری اس میں سیفٹی ہوئی. سیکنڈلی جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے, گورنمنٹ کے حوالے سے, جب اگست میں مجھ سے ڈفرینٹ وہ جو پولیٹیشینز ہیں ہمارے ڈفرینٹ اس کے پارٹیز کے, تو وہ مجھ سے جب پوچھا کرتے تھے تو میں انہیں یہی کہا کرتی تھی کہ اگست سے آن ورڈ, اگست 2020 سے آن ورڈ جو عمران خان صاحب کے اور پلس جو پاکستانی گورنمنٹ کے حالات ہیں پالیٹکس کے, وہ کافی زبردست رہیں گے. زبردست مینس کہ اس طرح کی جو آج کل گہما گہمی اور یہ والی کیفیات ہیں. لیکن دوسرے آن دا ادر ہینڈ عمران خان صاحب پہ حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہیں, مشکل ہیں, اور یہ مزید خدا نخواستہ کمپلیکسٹیز کی طرف جانے کا اندیشہ ہے. اسپیشلی 2020 کے اگست سے لے کر ادھر سے اگر 1.5 سال تک کا ہم عرصہ لگائیں, یا ایک رف سی کیلکولیشنز میں بتاؤں, جنوری 2022 تک عمران خان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ فیزز آنے والے ہیں. یہ جو ابھی جو اس کا مطلب ہے 22 بتا رہی ہیں, 2022 آپ بتا رہی ہیں, مطلب گورنمنٹ رہے گی. حالانکہ اگست سے جو یہ چیزیں اٹھ گئی ہیں, پتہ ہے عمران خان صاحب کا وہ ذائچے کا 10واں ہاؤس جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. وہ یہ چیز شو کرتا ہوتا ہے کیسے بندوں کے ساتھ ایک اسپرچول پاور ہوتی ہے, ایک اسپرچول. میں وہ ان کی فیملی یا اس حوالے سے بات نہیں کری, میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ایک لنک کی بات کری ہوں.
اس وجہ سے ان کی سیفٹی مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا ہے. لائک اس وقت یقین کریں اس وقت بھی ستارے یہی کہتے تھے، پرانی بات ہی کروں گی، کہ انہوں نے پرائم منسٹر نہیں بننا تھا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اسپیشل مدد رہی ہے تو بن گئے. تو ابھی بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ ایک جو اسپرچول پاور ہے اس کی وجہ سے نظر آتا ہے، لیکن بہت زیادہ برے حالات اس میں سے یہ اگست سے آنورڈ ان کو بہت زیادہ کریٹیکل مطلب یہ کہ ٹف سچویشن ہوگی اور یہ زیادہ پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ جو پی ڈی ایم جو شروع ہوئی ان کی تحریک جو شروع ہوئی پی ڈی ایم کی، اس کا زور شور کتنی حد تک مطلب مؤثر رہے گا، کہاں تک یہ کامیاب ہوگی، کتنی حد تک مطلب بتا رہے ہیں کہ میں اگر ایک بات کہوں کہ میں 100% شیور نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ رہتی ہے کہ نہیں، لیکن میں ان کے بارے میں 100% شیور ہوں کہ ان کا کوئی بھی سلسلہ ہونے والا نہیں ہے، بے شک یہ جتنا جمع ہو جائے کچھ ایسا کوئی خاص نہیں رزلٹ نکلے گا. جو رزلٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ چیز مجھے اتنی کوئی خاص مطلب آپ کی کیلکولیشن شو ہو رہی ہے، میری پرسنل اوپینین نہیں، پرسنل اوپینین میرا بہت ورسٹ ہے. تو خیر یہ ایسی کیلکولیشنز یہ شو کرتی ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے. کچھ ان کے نون لیگ اور باقی جو الائنس بنا ہے اس کا کوئی پازیٹیو وے آؤٹ میں نہیں دیکھ رہی، ٹرن آؤٹ نہیں دیکھ رہی، کوئی رزلٹ نہیں ہے. معاشیت کب تک ہماری اسٹیبل ہو جائے گی، کب تک کنٹرول ہونے کا اس کا کچھ اندیشہ ہے کچھ اس طرح سے؟ اس سال کے سپٹمبر سے لے کر سپٹمبر 2020 سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی مئی 2021 تک تھوڑی سی کریٹیکل سچویشن رہے گی اکنامکل. گزرا ہوا سپٹمبر سے لے کے آنے والے مئی تک. مئی سے آنورڈ جو میری گڈ نیوز ہیں وہ ہیں خاص طور پہ بزنس مین کے لیے، جو جتنے بھی ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو پراپرٹی وغیرہ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان اچھا رہے گا، کیونکہ پاکستان کا ایک مجھے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے ستارہ اٹھتا ہوا نظر. اور یہ سارے باقی دنیا شاید اتنا جلدی ریکور نہ کر جائے، اللہ کے حکم سے ہم بہت جلدی ایک ریکور کر جائیں گے. انٹرنیشنل ریلیشن، خارجہ پالیسیز اور بیرونی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہیں آپ؟ اچھا 2020 جو تھا پینڈیمک کی وجہ سے تو چلیں ایک سلسلہ رہا ہی رہا. اگر یہ پینڈیمک نہ بھی ہوتی تو یہ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، اوور آل حالات کے لیے کوئی اتنا اچھا سال نہیں تھا. 2-2-4 کا وہ عدد. لیکن جیسے یہ آگے کی طرف جاتے ہیں 2021 اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے ہر حوالے سے. کس طرح سے؟ آپ کے ساتھ وہ کنٹریز الائنس بنائیں گی جنہوں نے نہیں بنایا ہوا. آلریڈی جن کے ساتھ آپ کا الائنس بنا ہوا ہے، یہ جو آپ میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اور زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے. تو اوور آل 2020 کو میں ایک پاکستان کے لیے، اپنے ہم لوگوں کے لیے بھی ایز اے عوام، اور پلس اوور آل جنرل یعنی پوری دنیا کے ساتھ میں ایک بہت اچھا ریلیشن شپ دیکھ رہی ہوں. صحیح، یعنی گڈ نیوز ہے میرے پاس 2021 کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. افغان عمل کے بارے میں آپ نے کچھ کیا ہے کہ جو طالبان کے مذاکرات ابھی ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، آیا افغانستان میں عمل کس حد تک؟ میں نے ویسے اتنا زیادہ نہیں کیا، لیکن جو ایک اوور آل پاکستان کے اگر اس کے کیلکولیشنز کے ساتھ اگر میں اس کو ریلیٹ کر کے دیکھوں تو پازیٹیو ہی ہے. پازیٹیو ہے. مجھے مطلب میں اس میں بہت زیادہ 100% بات نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں نے اس میں اتنا پریڈکٹ نہیں کیا ہوا، اس کو میں نے اتنا غور سے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ایک اوور آل بیسٹ کی طرف جا رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ جہاں پہ یہ 2020 اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سال مطلب پوری دنیا کے لیے اس طرح سے یہ کیوں، یہ کیا ہے؟ یہ بس وہ عداد کا ہوتا ہے نا. 2022 میں نے پہلے ہی بتایا کہ 4 کا عدد بن گیا 22 کا، تو وہ 4 کا عدد جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس حوالے سے کوئی اتنا اچھا یا اتنا گڈ نہیں ہے. صحیح ساتھ ساتھ ہم بات بھی کریں گے اگر کوئی ہماری باتوں پہ سمجھ رہے آج اور پختو کے بوائے کم ملګری زموږ په دې گفتگو باندې چې کوم دی نو پوهیږي او هغه یې ورسېده چې مونږ څه لګیا یو. زاری و در سره شریکه کوم چې نن مونږ سره چې کوم دی نو ایرم بیبي ناسته ده او ایرم بیبي تشریف په دې عرض ضروری دی چې د هغې چې کوم علم دی د هغې د علم نه چې کوم استفاده دی کړې ده هغه تاسو سره شیر کړي. د هغې کوم نظر دی، د هغه چې کوم کلکولیشن کړی دی دا یو علم صحیح ده. مونږ هغه علم ته نه ځو چې د چا خبره گولی اندر اور دم باہر اور یا مریضوں کو کفن مفت میں دیے جاتے ہیں اور بابا عالم دا پلان کیڈنگ کرے دا نه. صحیح ده جی. مونږ خبره کوو چې کوم علم دی بنیادی په هغه علم خبره کوو چې باقاعده دی ویلی دی. صحیح ده جی. په هغې خبره کوو. دا یي دا پریډکشن یي مطلب دا چې مونږ وایو چې کیدی شي مطلب چې د الله رضا یي نو کېږي به. صحیح ده جی. خو د علم مطابق چې کوم دی نو هغې
دا خپل پریډکشن کوي. دی خبرې وکړي په درې څلور فیزو کې خبرې وکړي. او لومبی فیز خبره دا وه چې بنیادي توګه چې کوم زمونږ هغه یقین چې کوم دی که نه یقین زمونږ پخته یقین په الله تعالی باندې دی. صحیح ده جي. هغې سره سره چېرې زه غواړم چېرې زه رشته کوم، زه کاروبار سټارټ کوم، یا زه جوینټلی سټارټ کوم، یا زه سولو سټارټ کوم، یا پلان کې ډینګړې اخوا دیخوا، نو هغې کې اسلام زمونږ دین اسلام وایي چې کله ته یو کار پیل کې مشاورت وکړې. نو هغې کې مشاورت دپاره هم چې کوم دی نو مشران شته، بیا چې کوم دی ته ښه سړي سره مشاورت کولی شي. بیا استخاره چې کوم دی استخاره ما هغه نه چې تاسو به ګورئ چې په ټي ویګانو ایډونه چلیږي چې بابا دا به استخاره تاله کوي. بابا هلته ناست تاله استخاره څنګه وکړي. خو بهرحال داسې ده چې هغه به چې کوم دی نو استخاره به تا ته استخاره مطلب دی به دی په خپل علم کې ستاسو ته ګوري چې ستا ستارې څه وي، یا ستا نه ډیټ اف برت وایي، یا څه کسی کتاري وکړي. نو په هغې ګوري. بله استخاره چې مونږ د هغې سبق دی په هغې په استخاره باندې مکمل چې کوم دی نو مفتي صاحب تاسو سره 1 غنټه په دې بیان شوی دی، په هغې به تاسو پوهئ. مونږ په دې خبرې کوو. بل مونږ چې کوم د نړۍ کې چې کوم حل چل دی په هغې مونږ خبرې وکړو چې یاره څه کېږي او څه را روان دي او څه داسې. بهرحال بیا د چې کوم وبا وه د کرونا په باره کې خبرې اترې وکړي چې یاره د دې زور چې کوم دی نو کوم حده پورې به داسې اورېدو کې راځي چې بیا به کیسونه سیوا کېږي. خو بهرحال د دې چې کوم د چا خبره پریډکشن دي نو دوی وایي چې یاره راځي به همدې دا وختونه دي او داسې به وي بل کال کې به وي د شروع ورځو کې. خو دومره زور به یې نه چې لکه دې حده پورې چې پوره ملک یا پوره نړۍ بنده شوې وه او داسې دي. بیا د ماته نه د حکومت په باره کې تپوس وکړو چې مونږ په ټي وي باندې اورو که نه چې بھئی دا د جنوري پورې میلمانه دي او دا د دسمبر نه وړاندې بني او پلان کې ډینګ کړی او څوک څه وایي. خو د دې پریډکشن دا دی چې بھئی هغې ته به حالات سخت دي، خو دغه حکومت به په 22 پورې خو به بیا مخ په وړاندې ورسره نور کیسې کتارې ګورو. بله خبره چې کوم فاینانشلي ما چې کوي چې د ملک د ذریعه معاش او بیا د معاشیاتو په لحاظ سره چې کوم دی نو خبرې اترې وکړو، نو هغه به چونکې ټوله نړۍ پوره دنیا متاثره شوې ده او هغه اوس لګیا دی په سلولی اینډ ګریجولي مطلب مخ په وړاندې راځي او هغه چې کوم دی نو خپلو خپو باندې ودرېږي. نو دغه زموږ د ملک سچویشن چې کوم دی نو هغه هم چې کوم دی نو انشاءالله مخ په وړاندې ښه دی. بلکې مونږ دفاعي لحاظ سره وویل، نو دفاعي لحاظ سره چې کوم دی نو زمونږ ملک چې کوم دی نو هغه مضبوط دفاعي لاسونو کې د هغې دفاع چې کوم دی نو مضبوط لاسونو کې ده. نو دغه په دې باندې خبرې اترې وکړې. په دې را سره چې کوم دی نو تاسو که ستاسو ذهن کې څه سوال راځي هغه را سره کولی شئ، نه مونږ نورې خبرې مخ په وړاندې کوو. اچھا آتے ہیں، ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. صحیح ہوتا ہے. ہاتھ کی لکیریں جی کتنی مؤثر ہوتی ہیں، اس میں کتنا انسان کی زندگی کا عمل دخل ہوتا ہے. کہتے ہیں جب آپ کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں نا تو بہت سوچ سمجھ کے دکھائیں، کیونکہ اگر اگلا پڑھنے والا ہے، صحیح جاننے والا ہے علم، تو وہ آپ کے ہر ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے. اٹس جسٹ لائک این ایکس رے. وہ ایکس رے ہو گیا، آپ کا سی ٹی اسکین ہو گیا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اسی طرح یہ ایسٹرالوجی خطرناک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اگلا بندہ ہے وہ کتنا اسکلفل ہے. اگر وہ اسکلفل ہے تو وہ آپ کو ساری چیزیں ایسے 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 کر کے بتا دے گا. تو یہ ایک چیز ہے. تو ہیلپ فل ہے آپ کے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، آپ کے دماغی میکینزم اس وقت کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا آپ کی انٹینشنز ہیں، پازیٹیوٹی کتنی ہے، نیگیٹیوٹی کتنی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے پروڈکٹ ہو جاتی ہیں. آپ کے دل کے حوالے، آپ کے دماغ کے حوالے، آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہر ایک چیز اس میں نظر آ جاتی ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں اکثر کہیں جانا ہوتا ہے سینٹورنس یا ادھر طرف، تو کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں اس چیز کو. ہم کیسے اس کا مطلب اس کی کیسے سلیکشن کریں گے کہ بھئی یہ سمجھدار ہے اور یہ سمجھدار نہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے کیا چیزیں ہیں کہ اس کی کیا علامات ہے کہ بندے کے پاس اس چیز کا پکا علم ہے؟ پتہ ہے ہر ایک فیلڈ ہے، وہ میڈیسن ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ وکیل ہے. یہ جو کویکس آ جاتے ہیں نا، انہوں نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے. یہ علم سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ دیتا ہے. اگر میں پامسٹ ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، یا میرے دماغ کے ساتھ یہ حالات و واقعات چل رہے ہیں، یا میری پرسنالٹی ایسے ہے، یا میرے لیے ایک پرابلم آنے والی ہے اور مجھے اسے سالو کیسے کرنا ہے، تو میں کیسے کلیم کر سکتی ہوں کہ میں کسی اور کو ہیلپ آؤٹ کروں گی. یہ سب سے پہلے بات وہی آ جاتی. جب میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے اندر دیکھی کہ میرے اندر کیا خامی ہے، مجھے خود کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، میں نے خود کے کیا حالات کرنے ہیں. اب ان میں اور ہم میں کیسے ڈفرینشیٹ، یا ان میں اور ایک کسی لرنڈ بندے کے اندر
سب سے پہلے تو اس کی اپنی آپ کنڈیشن دیکھیں. ان کا ہاتھ ان کو یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے روڈ کے کنارے پہ جیسے راجہ بازار میں جائیں تو فال نکال لو, ہاتھ دکھا لو. سوری ان کو نہیں کہنا چاہیے لیکن ریالٹی ہے. یہ ایک مقدس علم ہے, ایک تقدس والا ہے. اس کو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں, اس کے ایمان کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. اگر ایک بندے کو آپ نے غلط بات بتا دی اور اسے یہ کہتے تیری زندگی میں ہے ہی سب کچھ نیگیٹو, کچھ ہونا ہی نہیں ہے, بس تم ختم ہونا, جائیداد, نہ پیسہ, نہ شادی, نہ کوئی احساس کمتری, وہ بندہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر سے اس کا ایمان جائے گا نا. وہ کہے گا یا اللہ پاک تو نے میرے لیے لکھا کیا ہے زندگی میں, تو نے مجھے بھیجا ہی کیوں. اگر یہ چیزیں مجھے نظر آ بھی رہی ہوتی ہیں تو اسے کہنے کا ایک طریقہ ہے, وہ مجھے سائیکالوجی سکھاتی ہے کہ بریکنگ دا بیڈ, یعنی بیڈ نیوز آپ نے بندے کے ساتھ شیئر کرنی کیسے. اور میں نے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ایسے ایسے لوگوں کے اندر, مرے ہوئے لوگوں کے اندر زندگی پیدا کی صرف اپنے اس علم کے تھرو. ان کے اندر میں نے کیا کیا, مرے ہوئے مطلب ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہوئے تھے, ڈپریشن, نوکریوں کے لیے اپلائی کر کر کے تباہ شدہ لوگ جن کی نوکریاں نہیں ہوئی. تباہ شدہ میں اس لیے کہوں گی کہ جہاں پہ ان کے پاس رہنے کے لیے, کھانے کے لیے ایک روپیہ بھی نہ ہو, ان کے اندر میں نے کیا کر دی, ہوپ انسٹل کر دی. ان کی انفیریورٹی کمپلیکس کو میں نے بالکل چینج کر دیا. الحمدللہ وہ لوگ, میں آن ریکارڈ کہہ سکتی ہوں, شو بھی کر سکتی ہوں لوگوں کو جو وہ میرے بارے میں خود بتا سکتے. میں نے کیا کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کی طرف لگایا, وظیفوں کی طرف لگایا, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف لگایا, صرف ان کے اندر میں نے ہوپ انسٹل کر دی اور الحمدللہ چیزیں بہت ٹھیک ہو گئی. سمجھ آ گئی. آپ نے کہا کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے, مطلب آپ کلائنٹ تو دیکھتی ہوں گی, ظاہری بات ہے کہ فری میں تو نہیں دیکھتی ہوں گی, چارج کرتی ہوں گی. مطلب اس کے بارے میں میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا بتا دیں اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیں فری تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. آکسیجن بھی ابھی کرونا والے دنوں میں مہنگی مل رہی تھی, فری کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز کے لیے ایک پیمنٹ ہے. اچھا یہ میں اس کے حوالے سے ایک بات کر دوں, یہ آتا ہے کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی. اب یہ جو ٹی وی پہ سوری ٹو سے وہ پامسٹ وغیرہ سارے کو دنیا سن رہی ہے, ہمارے جو مینیفیسٹو ہوتا ہے پہلا جو ہمارا ہوتا ہے ایز اے پامسٹ اور ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, آپ نے اپنے کلائنٹ کی پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی دیکھنی ہے. آپ نے اس کو, اب جب میرے پاس میرے گھر میں کلائنٹ آتے ہیں باقاعدہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ایک کی اگر ایک سلاٹ ہے 12 سے 2 بجے تک کی ہے تو 12 سے 2 بجے میرا موبائل بھی سائلنٹ ہوگا, کلائنٹ کا بھی. اس دوران نہ میں کال لیتی ہوں, نہ میسج کسی کو ریسیو کرتی ہوں, اور نہ میں کسی اور کلائنٹ کو. وہ مجھے جو ایک او پی ڈی ہوتی ہے نا باہر ویٹنگ میں لگے ہوئے, وہ چیز مجھے خود, ہسبینڈ اینڈ وائف جب میرے پاس آتے ہیں تو میں ہسبینڈ کا الگ ہاتھ دیکھتی ہوں, وائف کا الگ دیکھتی ہوں. میں دونوں کا ساتھ بھی نہیں دیکھتی, پتہ نہیں کتنی باتیں پرائیویٹ ہوتی ہیں, میں ماں بیٹی کا ساتھ نہیں دیکھتی. تو یہی ہوتا ہے کانفیڈینشیلٹی. سوری میں وہ والا جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں اللہ جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ, آپ ساتھ یہ ہوا, آپ یوں تھے, آپ پرسنلی ان کے, آج میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہی ہوں, ان کے ریفرنس سے جو بھی آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا, ڈونٹ وری. جمع کمیشن دے وکی جانے. اچھا ہم ہاتھ, اچھا میں ہاتھ کی لکیروں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں نے کہا یہ سوال کروں گا اور اس کال کے درمیان میرے ذہن سے ابھی پھر دوبارہ آ گیا. یونان کے واقعے سے آپ کو ہے کہ یونان کے لوگ بہت زیادہ آگے تھے, کیا اس کے بارے میں کچھ جانتی؟ میں سننا پسند کروں گا. جتنا ہے ایک نالج علم میرے پاس کہ وہی اللہ پاک نے ان کو اتنا, مطلب وہ علم کے حوالے سے اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس قوم کو تباہی کرنا پڑا. یہ بات ہے. میں پھر چونکہ میرا سوال اس کے ساتھ اسی وجہ سے تھا کہ علم ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 75 سے 80% اور میں کراس, اور یہ تو میرے ذہن میں اچانک ایک سوال آیا نا, ٹھیک ہے, کہ مطلب یہ واقعہ مجھے بچپن میں ہماری اماں کو اللہ جنت النصیب فرمائے, اس نے ایک واقعہ کیا تھا. اس نے کہا کہ بھائی کوئی اس کے پاس کوئی پیغمبر ہے, ایک بچے کے پاس ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, جو روایات سننے کو ملتی ہیں وہ یہ. تو وہ بیٹھا ہوا تھا کسی کوڑے اس پہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس بتایا کہ بھائی وہ بندہ اپنے آپ کو بتایا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہوں گے. بالکل. تو اس نے کہا بھی, اس نے لکیریں شکیریں کھینچی اور کہا بھائی پوری دنیا میں تو کیسا نہیں, یا تو میں ہوں یا آپ ہیں, تو میں تو ہوں ہی نہیں اور آپ ہیں. تو یہ میں نے ایک سنا تھا کہ بچپن میں سے. جبرائیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا نہ آسمان میں, نہ زمین میں, نہ یہ تو تم ہو یا تو میں ہوں. تو وہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حکم آیا فوراً پلٹو اس ساری قوم کو, اسی وقت ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا. جی یہ ہے. تو واقعی ایکوریسی ہے. دنیا پہ جو آفات آتی ہیں وہ ابھی موجودہ کچھ اس طرح سے آپ کچھ سسٹم کچھ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں, جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہونے والا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ جب میں لوگوں کی پروفائلز بناتی تھی, ذائچے بناتی تھی, تو مجھے یہ ایک نظر آتا تھا سب کی پروفائل میں کہ مارچ 2020 سے آن ورڈ نا
بس किसी के सितारे बहुत अरूज पे जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम यानी 12 हाउसेज में से 12 सितारों में से 2 के स्टार जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, कोई कैंसेरियन है या कोई भी, बाकी सबकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स. जैसे मेरा अपना जायचा, मेरी अपनी मम्मी बहन भाइयों का जायचा, वो बड़ा पैथेटिक किस्म का होता था. तो वो एक इंडिकेट करता था कि कुछ ग्लोबली ऐसा होगा कि हम सब उसके अंडर उस सिलसिले में जाएंगे. लाइक मैंने इस साल में पिछले सालों में बड़ी ट्रैवलिंग प्लान की हुई थी कि मैंने इंशाल्लाह जून में यहाँ जाना है, छुट्टियाँ मैंने यहाँ गुजारनी है, गर्मियाँ मैंने वहाँ गुजारनी है, लेकिन वो प्लान होता हुआ नज़र नहीं आता था. एक नीयत थी, इंटेंशन थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं उसको प्लस माइनस करके देखती थी तो वो चीज़ नज़र नहीं आती थी. तो ये है कि आपको ये इल्म बता देता है क्या होने वाला है अगर आप उसे सही तरह से प्रेडिक्ट कर लें. और फिर ये नज़र आता था कि ओवरऑल एक ऐसा सिलसिला आएगा जिसमें हम सब बाउंड होकर रह जाएंगे. दुनिया जा रही थी टूवर्ड्स अ चेंज, तो चेंज ही आई है. ऑनलाइन जिस तरह हम लोगों को ये होता था कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं देनी पेशेंट को, हमने ऑनलाइन काउंसलिंग की. एक था कि जैसा साइकोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो हाथ धोता है उसको एक ना एक मेडिकल एक साइकेट्रिक कंडीशन में हम कंसिडर करते हैं. फिर ये हो गया कि जो हाथ धोएगा वो बचेगा. तो इस पेंडेमिक ने बहुत सी डेफिनेशंस चेंज कर दी, बहुत से हालात को चेंज करके रख दिया. ये दुनिया ने जो करोड़ बदली है जी, इसके आगे क्या असरात? आगे असरात मैं अक्सर वो रिव्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ, एक ओपिनियंस लोगों के. मतलब मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब मेरे जहन में ये आता है कि भाई हम अभी भी किसी के साथ हाथ नहीं मिला रहे. हाँ, ठीक है, अभी भी किसी से गले नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, अभी भी मतलब बहुत से जहन में बहुत सी चीज़ें होती हैं. जैसे अभी मेरे जहन में एक बार मेरे जहन में आ गया, हाथ मैंने धो ली, मेरे जहन में आ गया कि नहीं ये जगह थोड़ी, ये जगह रहती है, मैं डायरेक्ट जाता हूँ ऐसे, मतलब जहनी तौर पर मैं इस चीज़ के लिए तैयार. क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कितना नुकसान हुआ, मुझे ये भी बताएं. नुकसान सबसे पहले ये हुआ कि जैसे मैं इंटरनेट पे देखती थी, एक ऐड आ रहा है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जो एड्स दिए गए हैं. एक बच्चा है, उसने टोपी पहनी हुई है, मतलब एक पूरा एक मुसलमान बच्चा है, उसका गेटअप है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है. और एक ऑन दी अदर हैंड एक बच्चा है जिसने टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, और वो स्कूल आ रहे हैं. तो मुसलमान बच्चा उसकी तरफ हाथ फैला रहा है. तो और आगे से वो जो दूसरा बच्चा है जो थोड़ा मॉडर्न एक लुक उसने दी हुई है, तो उसे कहता है नो 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 इट्स नॉट गुड टू शेक हैंड्स. तो ये एक चीज़ है कि इस्लामिक तौर पे यानी ये जो हमारी रवायात हैं, मुसाफा करना, हाथ मिलना, गले मिलना, उसने इस चीज़ को तो तबाह किया है. लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा हमें स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए. अगर कोरोना लगना है ना तो वो लगेगा, ये मेरी पर्सनल राय है. जिसको होना है होगा, हदायत और सेफ्टी के बावजूद भी होगा. लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहती कि आप मास्क पहन के ना जाएं या आप अपनी सेफ्टी ना करें, लेकिन जो बेसिक अकायद हैं आप तो पर्सनली मैं थोड़ा सा मेरा दिल दुखता है जब मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ और इस तरह के गूगल पे जब मैं एड्स वगैरह देखती हूँ, स्पेशली बच्चों के अंदर ये चीज़ डाली जा रही है. एक काम अच्छा हुआ है वैसे. हाँ, एक काम अच्छा हुआ. अच्छा बताइए. कि चलो ये है कि बाज़ारों में लड़कियों ने अभी मास्क पहनना शुरू कर दिया. अल्लाह ताला ने सबको पर्दा करा दिया. सबको करा दिया अल्लाह पाक ने, मर्दों औरतों सबको करा दिया. इनिशियली यही चीज़ था ना कि फौरन में इसी हिजाब पे मसले हुए थे और उसके फौरन बाद ये सिस्टम आ गया. मुझे याद है लास्ट ईयर मैं जब पेरिस में थी, मैं उधर ना निकाब किया मैंने, क्योंकि मैंने तस्वीर लेनी थी. तो वहाँ पे मैं नहीं किया क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पे किया तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या मेरे साथ हालात हो जाएंगे. तो मैंने कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए निकाब किया और उस वक्त जो वहाँ के इर्द गिर्द मेरे गोरे खड़े हुए थे, जिस तरह मुझे वो देख रहे थे ना, तो बस मैंने तस्वीर ली और फिर अभी मैंने कहा अल्लाह ताला ने सबको करा दिया पूरी दुनिया में. सारे करो जी. सही. आपसे मतलब कोई आपकी खिदमत हासिल करना चाह रहे हैं, कैसे वो कांटेक्ट करेगा? कुछ इस तरह से ऑफिस का या क्लिनिक का, ताकि ऑडियंस आपसे खिदमत लेना चाहे. मेरा जो ऑफिस है वो रावलपिंडी में है. मैं अडियाला रोड पे बेस्ड है, डिफेंस रोड. वो जब आप किसी ने आना है तो उसको मैं लोकेशन वगैरह सेंड कर सकती हूँ तो आराम से पहुँच सकते हैं. इसके अलावा मुझे फेसबुक के थ्रू इरम बीबी में ई से लिखती हूँ, ERUMBIBI, इरम बीबी के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर पे. उधर ही मेरी सारी एडवर्टाइजमेंट हुई है. मेरा यूट्यूब चैनल भी है इरम बीबी के नाम से. आप उस पर मेरी ये जितनी 2021 के हवाले से प्रेडिक्शंस हैं, मेरे ज़ात के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सिलसिला मिल जाएगा. और अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद ब्लॉगिंग एंड डिफरेंट साइकेट्रिक इशूज़ और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से उन्हें कैसे लिंक अप करके मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ कि हमारी एक इस्लामिक साइकोलॉजी होनी चाहिए. मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी को मिक्सड अप करके इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में काफ़ी वीडियोस बनाऊंगी, तो वो आपके लिए एक मालूमाती सिलसिला हो सकता है. मेरा चैनल अभी स्टार्ट हुआ और अभी मैं इस पर वर्किंग कर रही हूँ, वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अपनी तशरीफ़ लाई और काफ़ी जो इल्म है, मालूमात हैं, इन लोगों के साथ शरीक की. और मुझे इस चीज़ का इल्म होता है कि
مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، پھر وہ اپنی پرسنل چیز کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہیے، پہلے میں پھر دوسرا اس طرح سے. تو ظاہری بات ہے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. قدرمنو کتونکو تاسو کته نننۍ خصوصي خپرونه چې کوم د ایرم بي بي سره وه، ظاهري خبره چې مونږ خو ورته وایو چې غیب علم، خو غیب علم نه باقاعده دی چې کوم ویلی دی او باقاعده چې کوم په دې سټرګل کړی دی، چونکې د عین اسلام مطابق چې کوم مونږ ته خپل ریلیجن د کوم دایرې اجازت راکوي چې د دایرې نه بهر نوځي، په هغې ترمنځ چې کوم دی خبرې وکړي، په مختلف موضوعاتو باندې مونږ خبرې وکړي. امید لرو چې تاسو به دې نه ډېره زیاته استفاده حاصله کړې وي، خصوصا چې کوم دا زنانې چې کوم زموږ دا خویندې زموږ دا میندې چې په ټي وي باندې ګوري او اکثر له پلاني بابا له لاړ شي، پلاني باندې تعویذ کول دی او پلاني باندې دا کول دی او پلاني خواخ سرا، یہ تو بڑے لانجے ہوتے ہیں کہ جو ساس بہو پہ وہ تعویذ کراتی اور بہو جو اپنے بیٹے پہ کراتی، اور یہ پورا سسٹم ہوتا ہے. یہ سب مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اس سم نشته دی. او ظاهري خبره ګوره دی بات کې ګوره کسی ډېرې ګډې وډې دي. ما بله جو ویډیو کته هغه کې ظالم هغه ډاکټر چې کومه خبره کوله یقین وکړه چې هغه وایي چې بھئی دا کم د تور جادو مادو کول والا د دې اخره کې چې کوم انجام وي که نه، نو الله دې مونږ چا ته هم نه ښایي. ملاویږو به انشاءالله راتلونکي نورو خپرونو کې نورو مېلمانو ښاغلو سره. تر دې دمه خپل کوربه سید عدنان شاه ته ورکوي اجازت. د لوی الله په امان.